ہے۔ ان الفاظ کو سیدنا عمر فاروق نے جاری کیا ہے، تو یہ بھی بدعت ہے۔ نماز تراویح جو ہے، تراویح کی یعنی کہ بعض آتا جماعت ہونا اور اس میں ختم قرآن ہونا، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اب یہ بتائیے جتنی میں نے بدعات گن کر بتائی ہیں، ان میں کوئی برا عمل ہے؟ کوئی نہیں، کوئی برا عمل نہیں ہے، سب دین کی ضرورت ہیں، اور ان میں بعض اعمال کوئی واجب ہیں، بدعت واجبہ ہیں، ان میں بعض اعمال بدعت مستحبہ ہیں اور بعض اعمال بدعت مباح ہیں، وہ سبھی جائز ہیں، درست ہیں۔ میلاد کا جلوس ہو یا جلسہ میلاد ہو، یہ بدعت ضرور ہے، لیکن یہ بدعت مستحبہ ہے، اچھا عمل ہے، لوگوں کو یعنی کہ دین کا راغب کرنے کا طریقہ ہے، اور محبت مصطفیٰ دل میں بڑھانے کا طریقہ ہے، عشق مصطفیٰ بڑھانے کا طریقہ ہے۔ یعنی یہ سارے اعمال جو ہیں نیک اعمال ہیں، درست اعمال ہیں، یہ جائز اور درست ہیں۔ ہاں کوئی شخص میلاد کے جلوس میں موسیقی لے کے آتا ہے، ڈانس کرتا ہے، بھنگڑا ڈالتا ہے، اس قسم کا عمل کرتا ہے، تو بے شک یہ بدعت سیاح ہے، یہ غلط ہے، یہ شریعت مطالعہ سے ٹکراؤ ہے، یہ غلط ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، جلوس گزر رہا ہے تو لوگ اپنی بلڈنگوں سے، اپنی چھتوں سے ان پر فروٹ پھینکتے ہیں، ان پہ پھل پھینکتے ہیں اور چاول کے پیکٹ پھینکتے ہیں، یہ بھی بدعت سیاح ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس سے رزق کی توہین ہوتی ہے، رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور رزق یعنی بیکار جاتا ہے، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا اور بیکار چلا جاتا ہے، اس میں نشو و نما ہے، دکھلاوا ہے۔ اس لیے ایسے معاملات جو ہیں اگر در آئیں تو اصل سے انکار نہیں ہو سکتا، اصل ہے۔ عروس پر، عرسوں پر، یعنی کہ بزرگان دین کے مزارات پہ عرس ہوتے ہیں، ان عرسوں میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ غلط ہے۔ وہاں پر تلاوت قرآن ہو، نعت خوانی ہو، خطاب ہو، ذکر ہو، اور یہ سب چیزیں جائز اور درست ہیں، وہاں پر ڈھول باجا بھنگڑا وغیرہ نہ ہو، یہ چیزیں حرام ہیں، جائز نہیں ہے۔ جو جائز نہیں وہ بدعت سیاح ہیں، اور جو دل کو اچھی لگتی ہیں اور فرائض و واجبات سے نہیں ٹکراتی، وہ بدعت حسنہ جائز اور درست ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر اس کے پرکھنے کے اگر کوئی اس پہ فتویٰ بازی کرتا ہے اور اپنے نفس کی آگ سے اسے جلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گمراہ اور جاہل ہے۔ اس نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن تو وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، آیات وہی ہیں اور صورتیں اور آیتیں وہی ہیں، لیکن وہی آگے پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وہی آگے پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں۔ ہدایت وہی پاتے ہیں جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے فتویٰ بازی سے پہلے غور و فکر کر لینا چاہیے۔ جو عمل جاری ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہ عمل کیسا ہے، دل کو بھاتا ہے، نیک ہے، کسی فرائض واجبات سے متعارف نہیں ہے، شریعت مطالعہ سے ٹکراؤ نہیں ہے، تو بے شک وہ جائز درست ہے، اور اس پہ عمل جاری رکھنا چاہیے، اور اس پہ عمل جاری رکھنا ہی نیکی ہے، اور نیکی کی دعوت دینا بھی نیکی ہے، اور جو اس نیکی سے روکے وہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گمراہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نیک اعمال پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔ اب کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔